آپ وہاں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، ابھی 2 دن پہلے ایک دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آئی، 10 سال کا بھائی زخموں سے چور اسپتال میں پڑا ہوا ہے، آخری سانس لے رہا ہے، اس سے چھوٹا بھائی اس کی گردن کے پاس، اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر کلمہ تشہد کی تلقین کر رہا ہے کہ بھائی آپ جانے والے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے۔ تشہد پڑھا رہا ہے اپنے بھائی کو، اس کے اندر کوئی عقل مندی نہیں ہے، 12 سال کا بچہ ہے، وہ بھی کر رہا ہے دردوں سے۔ درد اپنی جگہ ہے، کراہت اپنی جگہ ہے، تکلیف اپنی جگہ ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بچہ جو ہے تشہد پڑھ رہا ہے اور کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو یاد کیا گیا، بتایا گیا اور سنا گیا. حقیقت یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو خصوصاً ہم عجمی لوگ بھول گئے ہیں. مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو ہم جانتے نہیں ہیں، مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. اگر مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو ہم جانتے، اس کی فضیلت کو پہچانتے اور سمجھتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے جو دن آج ہم دیکھ رہے ہیں. المختصر یہ کہ بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے جو مسلمانوں کے لیے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے لیے، یہودی کہتے ہیں ہمارے لیے، یعنی تینوں کے لیے متبرک ہے. معراج کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بارہ کا سفر کرایا گیا. پیغمبر اسلام علیہ السلام نے نبوت کے بعد 16 ماہ سے زیادہ عرصے تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی تھی. 16 مہینے تک اللہ کے نبی نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی تھی، اسی لیے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. بعض روایتوں سے معلوم ہوا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہی بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اور بعض روایت سے ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے تعمیر کی، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تعمیر کو مکمل فرمایا. اور اسی طرح سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی تعمیر فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اور کتنے ہی انبیاء کرام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رہی۔ یعنی یہاں پر ان حضرات نے اپنے وقت کو گزارا اور شہر بیت المقدس کے قرب و جوار میں مختلف علاقوں میں مختلف پیغمبروں سے منسوب ہے، اسی لیے اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور اس مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ اس مسجد کی خاص اہمیت کا یہی وجہ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ فرمائیے بیت المقدس کے متعلق آپ نے کیا فرمایا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حشر و نشر کی زمین ہے، یہاں آؤ اور نماز ادا کرو۔ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا، ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر بتایا۔ اور ان صحابی کے دوبارہ پوچھنے پر کہ اگر میرے وہاں جانے کی میرے اندر استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آپ کے لیے ہے کہ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بیت المقدس تک جا سکیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کم سے کم ہدیے میں تیل بھیج دیا کرو تاکہ وہاں کے چراغ میں آپ کا تیل جل جائے۔ اس زمانے میں جو ہے مساجد کے اندر تیل جلایا جاتا تھا، روشن کرنے کے لیے چراغ جلایا جاتا تھا۔ فرمایا کہ ہدیہ جو ہے کم سے کم آپ وہاں تک اپنا تیل پہنچا دو تاکہ اس تیل سے وہاں روشنی ہو جائے اور اس روشنی سے آپ کے جو زندگی میں روشنی ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مسجد کے فضائل، عام مسجد کے فضائل کتنے ہیں ہم بارہا سنتے ہیں۔ حضرت شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بنیۃ الطالبین میں کہ اگر ایک مسجد میں سے تنکا جو حاصل میں سے نکلا ہوا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر اس تنکے کو اٹھا کر کوئی باہر پھینک دے تو اللہ تعالیٰ اسے بیوی کے مہر ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بتائیے ایک معمولی سا کچرا اسے اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا، یعنی مسجد کی صفائی میں معاون ہو گئے تو اللہ تعالیٰ مسجد کی معاونت پر کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا گیا بیت المقدس جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس میں ایک دعا ایسی تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد کہ جو اس مسجد میں نماز کے لیے آئے، اے اللہ تو اس کے گناہ اس طرح معاف فرما دینا جیسا یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعاؤں میں سے 2 دعا تو قبول ہو گئیں اور مجھے امید ہے یہ تیسری دعا جو مغفرت کے متعلق تھی وہ بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ ایک روایت تو حدیث کی متعدد کتابوں میں وارد ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خاص طور پر 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست ہے، سفر کرنا چاہیے۔ ایک تو مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری فرمایا مسجد اقصی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس مقدس اور متبرک مقام سے ہمیشہ قلبی اور جذباتی لگاؤ اور تعلق رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے، ان 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہاں کہاں گھومنے جاتے ہیں، کہاں کہاں پھرنے جاتے ہیں، کوئی یورپ جاتا ہے، کوئی افریقہ جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بہترین جگہ بتائی گئی ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ حرم کے بعد مسجد اقصی جانا چاہیے، انشاءاللہ آگے اس کا میں تذکرہ کروں گا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ 3 جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ مسجد ہمارے لیے مبارک ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمان کہتے ہیں، اس کے بعد یہودی کہتے ہیں، پھر عیسائی کہتے ہیں۔ یہودیوں کا
दावा ये है कि वो इसराइल की रियासत तश्कील देकर दरअसल खुदाई हुक्म की पासेदारी कर रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनकी आबाई जमीन है, जहां वो लौटे हैं उन्हें ये रियासत कायम करने का मुकम्मल हक है। हालांकि ऐसा नहीं है। सब जानते हैं, खुद उनकी यहूदियों की किताबों में मौजूद है कि ये जो जगह है, ये जगह सिर्फ मुसलमानों की है। ये जगह हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल की जमीन है, उनकी जमीन है, और ज्यादा पुराना नहीं। सिर्फ 80 साल पहले आप चले जाइए, 80 साल पहले की जो किताबें मौजूद हैं, उन सारी की सारी किताबों में बाज़ाब्ता लिखा हुआ है, उसके नक्शे बने हुए हैं, और वो बारहा अपनी किताबों में इस बात का इकरार करते हैं, इस बात को मानते हैं कि ये जमीन हमारी यहूदियों की नहीं, बल्कि ये जमीन अरबों की जमीन है। आप वहां की वीडियोस देख रहे होंगे। अभी 2 दिन पहले एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई। क्या वीडियो है? 10 साल का भाई जख्मों से चूर अस्पताल में पड़ा हुआ है, आखिरी सांस ले रहा है। उससे छोटा भाई उसकी गर्दन के पास, उसके कान के पास मुंह ले जाकर कलमा तशहुद की तलकीन कर रहा है कि भाई आप जाने वाले हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। तशहुद पढ़ा रहा है अपने भाई को। उसके अंदर कोई अक्लमंदी नहीं है, 12 साल का बच्चा है, और वो तशहुद पढ़ा रहा है, और वो भी तशहुद पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो तशहुद नहीं पढ़ रहा हो, वो भी कर रहा है दर्दों से। दर्द अपनी जगह है, कराहत अपनी जगह है, तकलीफ अपनी जगह है, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा जो है तशहुद पढ़ रहा है और कर रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है ईमान। दूसरी तरफ इसराइल के देखिए फौजियों को जरा सी खुरेज आ गई, जरा सा कहीं कुछ लग गया, चीखे मार मार कर कुत्तों की तरह रो रहे हैं, बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं। लेकिन वो मुसलमान बच्चे, उनके अंदर मस्जिद अक्सा का तकद्दुस है, उनके अंदर मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से वो जानते हैं कि मस्जिद अक्सा क्या है। एक खातून का इंटरव्यू आया काफी दिन पहले, तो उसका बहुत छोटा सा मकान है मस्जिद अक्सा के पास। मेरे और आपके लिए इबरत की बात है। तो उसका जो किचन है, उसके किचन से गुंबदुस सखरा नजर आता है। तो किसी ने ये कहा कि तुम ये मकान जो है 10 लाख वहां के जो डॉलर्स हैं या वहां के रियाल हैं उसमें दे दो। उसने कहा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि 20 ले लो, कि नहीं, 30 ले लो, कि नहीं। फिर आखिर 10 मिलियन पर आ गए। कहा कि 10 मिलियन हम आपको इसकी कीमत देंगे, इस कीमत पर ऐसे आप 100 मकान खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा मकान तो 100 खरीदे जा सकते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को वसीयत करके भी मरूंगी कि इस मकान को नहीं बेचना है। और मकान ना बेचने की वजह क्या है? कोई बड़ा मकान नहीं है, कोई खूबसूरत मकान नहीं है, कोई सहूलत का मकान नहीं है। उसने कहा कि मैं मकान इसलिए नहीं बेचूंगी कि मेरे मकान के किचन में जब मैं खड़ी होती हूं तो मुझे गुंबद सखरा नजर आता है। ये गुंबद मैं यहां से खड़ी होकर देखती हूं तो मेरा ईमान ताजा हो जाता है, इसलिए मैं इस मकान को नहीं बेच सकती। इतनी कीमत लग गई लेकिन नहीं बेचा। एक और इंटरव्यू में देखा, हम मस्जिद अक्सा की वीडियोस देखते हैं कि वहां को मस्जिद में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, और अक्सर मकानात पर, अक्सर दुकानों पर यहूदियों का कब्जा है। जिसे चाहे कब्जा कर लेते हैं, वो तो जालिम कौम है। तो किसी मुसलमान को देखा किसी ने कि 3-4 मामूली सी कपड़े लटके हुए हैं और वो दुकान में बैठे हुए हैं। तो उनसे कहा कि भाई आप इस दुकान को बेच दें या इस दुकान में कुछ सामान डाल लें ताकि यहां आपकी फरोख्त बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा कि सामान डालने के लिए कोई असबाब नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं इसको बेचने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहां पर कारोबार करने के लिए नहीं बैठा हूं। उन्होंने कहा कि फिर आप यहां क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा कि मैं और मेरी नस्लें मर जाएंगी लेकिन हम इस दुकान को खाली नहीं करेंगे। उन्होंने वजह पूछी, कहा कि हम आपके इतने डॉलर आपको दे देंगे, आप इस जगह को, इस दुकान को खाली कर दें। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, इसलिए हम इस दुकान की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इस दुकान में हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। ये दुकान तो बहाना है, दुकान तो सिर्फ बहाना और दिखाना है, लेकिन हम जो यहाँ बैठे हैं हम सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए बैठे हैं। अगर हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो मस्जिद अक्सा की हिफाजत कौन करेंगे? ये ईमान था उनका।
لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے؟ 10 سال ہو گئے ہیں بولتے ہوئے کہ یہودیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ 2 دن پہلے گزشتہ جمعہ بھی بات ہوئی، ہر مسجد میں یہی بات ہوئی، صرف ہمارے یہاں نہیں۔ تو کانوں میں آواز تو آئی ہوگی، لیکن کانوں میں اتنا میل جم چکا ہے کہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ بیکری پر میں بھی گیا، ایک صاحب جو ہے کولڈ ڈرنک خرید رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اس کو چھوڑ دیں، دوسری لے لیجئے۔ کیا مولوی صاحب، ہمارے 20 روپے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا یہ جواب تھا، 20 روپے میں کیا ہو جاتا ہے؟ ارے ہونے کے لیے 1 روپے کی انگار گاڑی کافی ہے، 1 روپے کا ماچس کا ڈبہ کافی ہے، 1 روپے کے ماچس کے ڈبے سے پورے محلے کو جلا دیا جا سکتا ہے۔ آپ 20 روپے کی بات کرتے ہیں، اور 20 روپے جب 5 آدمیوں کے جمع ہوں گے تو سمجھ جاؤ کہ 100 روپے جمع ہو گئے، اور 100 روپے سے 2 بلٹ آئے گی اور 2 بچوں کو جان لے گی۔ اس جان کا حقدار کون ہوگا؟ اس جان کے جانے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو مضبوط کیا، ہم نے اس کے لیے سبب بنایا۔ جب ہم اس کے ہاتھ باندھ دیں گے اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے پاس انتظام نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے خرید سکتا ہے؟ بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ بات عرض کرنے کی یہ تھی کہ تینوں کے تینوں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے لیے مبارک ہے، لیکن سچائی یہ ہے زمین کا مالک بھی مسلمان ہے، اور زمین کا مالک جو تھا اور اس کی نسلیں بھی مسلمان ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو اس زمین پر وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ اس لیے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اولاد یہودیوں کو جب کوئی دنیا میں اپنے یہاں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ان کا سننے والا نہیں تھا، کوئی ان کو پانی دینے والا نہیں تھا، تو یہ عرب لوگ، یہ جو بالکل معصوم قوم اگر ان کو کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، یہ نرم دل لوگ، انہوں نے اپنے یہاں ان کو جگہ دی، اور جگہ دینے کے بعد صرف 70-80 سال کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ساری دنیا جانتی۔ کچھ یہودیوں کے کچھ لوگ وہ لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھائی کی، ہم ان کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ کل کی خبر ہے، آپ دیکھیے، اصل میں سارا میڈیا یہودیوں کا ہے، سب دبا دیتے ہیں، سب چھپا دیتے ہیں۔ کل کی خبر ہے کہ بہت سارے عالم ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہودیوں کو گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی بات کیوں کرتے ہیں۔ تو اصل یہاں بیٹھ کر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے ہم خود بھی جانیں مسجد اقصیٰ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اپنے بچوں کو، خصوصاً اپنے بچوں کو بار بار یاد کرائیں کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین کی زمین حضرات انبیاء علیہ السلام کی زمین ہے، اور یہ وہ زمین ہے کہ جہاں ہزاروں انبیاء علیہ السلام آج بھی آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، اس لیے بھی یہ مبارک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ یہ وہ زمین ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جہاں قیام فرمایا۔ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمائی، اور اسی زمین پر آپ نے قیام فرمایا، اور اسی دنیا پر اسی جگہ سے آپ نے حکومت فرمائی۔ یہ زمین ہمارے لیے صرف ایک وجہ سے متبرک نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی، اور اس کے بعد چیونٹی کا جو واقعہ قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ نمل میں جو ایک چیونٹی کا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ تم گھس جاؤ اپنے دلوں میں ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ تو یہ واقعہ جو ہوا تھا وادی النمل اس کو کہتے ہیں، اور چیونٹیوں کی وادی جس کا نام رکھا گیا تھا وہ بھی اسی سرزمین پر واقعہ پیش آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی زمین پر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس شہر سے اس لیے تعبیر کیا کہ یہ شرک سے پاک اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، ان کی قیام گاہ ہے۔
بہت ساری باتیں ہیں، اور اسی شہر میں اللہ تعالیٰ کی وہ کبریائی، وہ خدائی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے وطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی، بغیر باپ کے آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہ بھی یہی زمین ہے، اسی مسجد اقصیٰ کے اندر وہ کمرہ آج بھی موجود ہے جہاں حضرت مریم وہاں رہا کرتی تھی، اور بغیر موسم کے حضرت مریم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی پھل دیا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کے علاوہ فلسطین کی ساری سرزمین ہمارے لیے اس لیے مبارک ہے کہ اسی زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا، سولی پر چڑھانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اسی فلسطین کی زمین پر وہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ساری چیزیں یہ اسی لیے ہیں کہ آج یہودی کہتا ہے کہ مسلمان کو مسجد اقصیٰ سے کیا تعلق ہے؟ ارے اصل تعلق تو ہمیں ہے، تمہیں کیا تعلق ہے؟ مسجد اقصیٰ سے ہمیں سب سے زیادہ اس لیے لگاؤ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، وہ مسجد اقصیٰ میں امامت فرمائی۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ پھر پوچھا کہ کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے بتایا کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کو بنایا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ تھا، یعنی کعبۃ اللہ جو پہلے تعمیر ہوا اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ عرض یہی کرنا ہے کہ ظلم جو ہے وہ زیادہ دن چلتا نہیں ہے، اور جب ظلم کیا جاتا ہے تو پھر کوئی نہ حکومت ٹھہرتی ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو نیست و نابود فرماتے ہیں، اور ایسا نیست و نابود فرماتے ہیں کہ دنیا سے ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کی میں نے آپ کو باتیں بتائی کہ مسلمان نے جب بھی حکومت کی، مسلمان نے جہاں بھی حکومت کی، ہمیشہ انصاف کو برابر رکھا، برابر تولا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، تمام کے ساتھ برابر انصاف کیا۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ سلطان محمود غزنوی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک رات سلطان محمود غزنوی لیٹا ہوا ہے لیکن نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہے، پریشان ہے۔ پریشان ہونے کے بعد جب زیادہ پریشان ہوا اٹھ کر باہر آیا، کمرے سے باہر آنے کے بعد اپنے ملازموں کو کہتا ہے کہ شہر میں پھیل جاؤ، پورے بستی میں گھومو، دیکھو کوئی آدمی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی کسی مصیبت میں تو نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ سارے کے سارے کام کرنے والے ملازمین، اس کے غلام پوری بستی میں پھیل جاتے ہیں، واپس آ کر کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی سب کے سب آرام سے سو رہے ہیں، کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہے، آپ آرام فرمائیں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ آرام کرو اور میرے نیند نہیں آ رہی ہے۔ فوراً اٹھے اور اٹھ کر اپنا بھیس بدلا، اور بھیس بدلنے کے بعد محل کے پیچھے چلے گئے۔ جب محل کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا، کس پریشانی میں ہو؟ کہنے لگے کہ کیا بتاؤں، محمود غزنوی تو آرام سے عیش و عشرت کی نیند سو رہا ہے، مزے کی نیند سو رہا ہے، میں تمہیں بتا کر کیا کروں گا؟ اس نے کہا کہ نہیں پریشان مت ہو، تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے سن کر؟ کہا کہ بات ایسی ہے کہ محمود غزنوی کا کوئی آدمی اس کے محل سے میرے گھر میں آتا ہے اور میرے گھر میں داخل ہو کر میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کی زمین نکل گئی، اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے دربار میں لایا، اپنے محل میں لایا، اور دربار کے جو دربان تھے ان سے کہا کہ اس شخص کی شکل دیکھ لو، اور آج کے بعد جب بھی یہ دربار آئے یا دروازے پر آئے تو فوراً میرے کمرے میں لے کر آ جانا، اور اگر میں نماز بھی پڑھتا ہوا ہوں تو میری نماز توڑوا دینا اور مجھے بتا دینا کہ یہ شخص ملنے کے لیے آیا ہے۔ بتائیے کتنی اہمیت رکھتا ہوگا کہ نماز میں بھی ہوں تو مجھے تب بھی بتا دینا کہ یہ شخص جو ہے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔
اور اس سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں ہی محمود غزنوی ہوں۔ وہ شخص چلا گیا، دوسرا دن ہوا، دوسری رات ہوئی، تو پھر وہ شخص دربار میں آیا اور دربان سے ملا، واچ مین سے ملا کہ مجھے محمود غزنوی سے ملنا ہے۔ محمود غزنوی تو پہلے ہی تلوار لے کر تیار کھڑے تھے، جیسے ہی پہنچا کہا کہ چلو کہاں ہے وہ شخص؟ اس نے کہا کہ وہ شخص میرے گھر میں ہے۔ تو فوراً گیا اور جب دروازے پر پہنچا، دروازے پر پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ سب سے پہلا یہ کام کرو کہ گھر کے چراغ کو بند کر دو، گھر کے سارے چراغ بند کر دو۔ سارے چراغ بند کر دیے، عجیب معاملہ ہے، اندھیرا کر دیا۔ اندھیرا کرنے کے بعد محمود غزنوی اس گھر میں داخل ہوا اور اس گھر میں داخل ہو کر اس آدمی کا سر قلم کر دیا، اور سر قلم کرنے کے بعد کہا کہ اب چراغ کو جلاؤ۔ چراغ کو جلایا اور جس کا سر اتارا تھا اس کے سر کو دیکھا، اور سر کو دیکھنے کے بعد سجدہ شکر میں گر گیا اور سجدے سے اٹھا، سجدے سے اٹھ کر اپنے منہ کو صاف کیا اور کہا کہ فوراً میرے لیے ایک گلاس پانی دے دو اور ایک روٹی، اگر آپ کے گھر میں کچھ ہے تو کھانے کو دے دو۔ اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ حضور سمجھ میں بات نہیں آئی، پہلے جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ چراغوں کو بجھا دیا جائے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا سر قلم کر دیا، اور چراغ جلانے کے بعد آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اس کے بعد اب آپ مجھ سے کھانا مانگتے ہو، مجھ غریب کے یہاں کیا کھانا ملے گا؟ محمود غزنوی نے کہا کہ کل سے جب سے مجھے اس واقعے کا پتہ چلا ہے، اب تک میں نے نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے۔ میں نے یہ قسم کھا لی تھی جب تک اس کو جہنم رسید نہ کر دوں جب تک پانی نہیں پیوں گا اور کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے چراغوں کو بجھوایا، جب میں آپ کے گھر میں آیا تو میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میرے دربار میں کون ایسا آدمی ہے، کون محل میں ایسا آدمی ہے جو ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہیں میرا بیٹا نہ ہو، میرے بیٹے میں یہ ہمت نہ آ گئی ہو کہ وہ ایسا کام کرے، اور میں اس کی شکل دیکھوں اور شکل دیکھنے کے بعد میری تلوار محبت میں رک جائے اور انصاف سے رک جاؤ۔ لہذا میں نے چراغوں کو اس لیے بجھایا، اور جب اس کا گردن، میں نے اس کی گردن کو الگ کر دیا، گردن الگ کرنے کے بعد جب چراغ جلا کر دیکھا تو وہ میرا بیٹا نہیں تھا، اس لیے میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ شخص گھر میں گیا، روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر آیا، کہا کہ محمود غزنوی میرے گھر میں کچھ نہیں، یہ روٹی کا ٹکڑا ہے۔ نہایت رغبت کے ساتھ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو نوش فرمایا۔ یہ تھے مسلمان بادشاہ، یہ تھے انصاف کرنے والے۔ آج جو انصاف کرنے والے ہیں، آج یہ کہتے ہیں کہ جو فلسطین کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، فلسطین کے لوگ کرمنل ہیں۔ کرمنل فلسطین کے لوگ نہیں، کرمنل تو یہ ہیں جو ان کو کرمنل بتا رہے ہیں۔ فلسطین کے لوگ تو معصوم ہیں، فلسطین کے لوگ تو نہایت نرم دل رکھنے والے ہیں۔ آج ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ جا کر دیکھیے وہ آج بھی آپ کی مہمان نوازی کس طرح سے کریں گے۔ سب سے افضل بتایا گیا ہے کہ اگر حج کا احرام باندھا جائے تو مسجد اقصی سے باندھا جائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے رقبے دی ہیں، اللہ نے دولتیں دی ہیں، آج ہم دولتیں کس طرح سے لٹاتے ہیں؟ شادیوں میں لٹاتے ہیں، مکانوں پر لٹاتے ہیں، دکانوں پر لٹاتے ہیں۔ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ پہلے یہاں سے مسجد اقصی جائے اور مسجد اقصی سے احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کے لیے تشریف لے جائے۔ مسجد اقصی کی فضیلت ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصی کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارے بچے جانتے نہیں ہیں، ہم 20 سال میں، ہمارے بچے 30 سال میں بھول گئے ہیں بابری مسجد کو۔ لیکن ان پر قربان جائیے، فلسطین کے لوگوں پر کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، فلسطین کے لوگ کتنے شہید ہوئے ہیں۔ اس کے تعلق سے ابھی جو مجلس ہوئی تھی، مجلس رحیمی میں حضرت مولانا عثمان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی میں بتایا کہ مسجد اقصی کیا ہے۔ میں وہی سبق آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد عمل میں آئی۔ وہ بہت لمبی تفصیل ہے، اور حضرت ابو ذر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کے مطابق
ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے بقدر ہے۔ اسی طرح سے روایت میں آتا ہے کہ افضل ترین حج وہ ہے جس کا احرام مسجد اقصی سے باندھا جائے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ دبئی سب سے زیادہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں۔ آج اگر آپ کو زیارت کرنا ہے، حالات درست ہو جائے تو ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے، ہر آدمی اپنے سے اس کوشش کرے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم مسجد اقصی تک پہنچیں، مسجد اقصی میں نماز ادا کریں، اور جو ہم سے ہو سکتا ہے وہاں کے رہنے والے باشندوں کے ہم بذات خود وہاں پہنچ کر ان کا تعاون کریں اور ان کو ہدیہ پیش کریں۔ آپ ان کی امداد نہیں کہہ سکتے، ارے ہمارے اور آپ کا فرض جو ہم پر فرض تھا وہ فرض وہ ادا کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں ان کو، جی، اور اللہ نے ان کے وہ پتھروں میں طاقت دی ہے کہ اسرائیل ملعون کے میزائلوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے ان کے پتھروں میں طاقت رکھی۔ ایک طرف کی خبریں ہم سنتے ہیں اور پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ امام مسلم حضرت معاویہ کی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گی، اس کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہاں تک کہ اللہ کا آخری حکم یعنی قیامت آ جائے گی۔ اگر ہم دین کی سمجھ رکھتے ہوں تو اس وقت روئے زمین پر مجاہدین قبلہ اول اور ان کے معاونین ہی وہ آخری جماعت معلوم ہوتی ہے جو فلسطین کے مجاہدین ہیں جو مسجد اقصی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ پڑوس ملک میں 20 سال تک بم برساتے رہے، کیا بگاڑا ان کا؟ کچھ نہیں بگاڑا۔ آج جب وہ آتے ہیں تو وہی سلوٹ مارنے والے ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ نے دکھا دیا کہ حق پر کون تھا، ناحق کون تھا۔ اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور کہنے والے اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس وقت کم ہے، وہاں کے اگر داستانیں ہم سنیں جی تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ یہی کے دیکھ لیجئے، اگر 10 آدمی کھڑے ہوں اور کوئی ایک آدمی نعرہ تکبیر کی ایک صدا لگا دے تو 10 کے 10 میں دیکھیے آپ ان کی پینٹ گیلی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ نعرہ لگتا ہے تو دل پھٹنے کو ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام کی یہ طاقت ہے کہ اس طاقت کو ہم اور آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن جب غیروں پر یہ پڑتا ہے تو ان کی ہوا نکال دیتا ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مسجد اقصی کے تعلق سے جو اس وقت یہ نمک حرام یہودی یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی زمین ہماری ہے، یہ مسجد اقصی کی زمین ان کی نہیں ہے، آج 20 لاکھ فلسطین مسلح نبی کی حرمت کے لیے اپنی قربانی کی قسم کھا چکے ہیں اور مستقل اپنے بچوں کی اور اپنی جانیں دے رہے ہیں، لیکن مسجد اقصی کی حفاظت میں پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ آج دنیا میں 1.5 ارب مسلمان، 50% اسلامی کنٹری، اللہ اکبر، کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں رہ کر 2 کام تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ 2 کام بھی ہم نہیں کر رہے۔ بار بار پوری دنیا کے مسلمان کہہ رہے ہیں، ایک تو ان کے لیے دعا کریں، آپ سے پیسہ نہیں مانگا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے پیسہ دیں، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، ہم کیسے پیسے بھیجیں؟ آج اگر راستہ کھلے تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، ہم میں یہاں اتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے گھر بیچ کر دے دیں گے، ہم اپنے گھر فروخت کر دیں گے، ہم اپنی جائیدادیں ان کے نام لکھ دیں گے، لیکن افسوس ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہمیں صرف بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہم دعا کریں ان کے لیے، ہر نماز میں دعا کریں، تہجد میں دعا کریں، فجر میں دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد دوسرا کام ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، کوئی چیز نہ خریدیں، مر نہیں جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ گزشتہ جمعہ میں نے صرف ایک کولگیٹ کا آپ کو ایگزامپل بتایا تھا کہ صرف 1 مہینے میں 225 کروڑ روپے بتائے تھے میں نے، لیکن اس سے بھی زیادہ حساب لگتا ہے اگر حساب لگایا جائے۔ ایسے ہی کولڈ ڈرنک کا بتایا تھا 36,000 کروڑ روپے صرف ہمارے ساؤتھ انڈیا سے جاتے ہیں۔ اب آپ حساب لگائیے تو کتنا ہم لوگ اس میں خود معاون بن رہے ہیں۔ آپ اپنے ملک کی اکانومی کو بڑھائیے، اپنے ملک کے پروڈکٹ کو خریدیے، اپنے ملک کو مضبوط بنائیے۔ ہم کیوں اسرائیل کو مضبوط بنائیں؟ ملک کو طاقتور بنائیں گے، ہم ملک میں بنی ہوئی چیز کو خریدیں گے اور اس کو استعمال کریں گے، ہمارے ملک میں رہنے والوں کا فائدہ ہوگا۔ جو چیز ہمارے ملک میں بنے گی، ہمارے ملک میں جو لوگ کام کریں گے ان کے لیے تیار ہوگا۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شخص نے محراب مسجد پر یہ نادا
گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ حقیقت یہی ہے، سچی بات یہی ہے کہ آج ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں۔ بہت لمبی تفصیل ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ بس سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے، یہ مسجد اقصی وہی مسجد ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اور اس مسجد میں وہ جگہ بھی آج بھی موجود ہے، اور یہ مسجد 50,000 انبیاء علیہ السلام کا مسکن، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پایا تخت، جس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی آپ کی وہیں پر قبریں موجود ہیں۔ یہ تمام انبیاء کی قبریں وہاں موجود ہیں، اور بہت ساری قبریں وہاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ وہ بیت المقدس ہے، فتح کے بعد حضرت عمر نے نماز ادا فرمائی، اور جس کی دیوار پر آج بھی حضرت عمر کا معاہدہ تحریر ہے، اور جس کے قریب ہی فاتح بیت المقدس حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا ذاتی مکان ہے۔ کیا ہم نے بتایا کہ بیت المقدس کے قبرستان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے لاکھوں علماء آرام کر رہے ہیں۔ بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن آج ہماری غیرت کہاں گئی ہے؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، شاید کچھ احباب یہاں ہوں، کہ ایک مرتبہ انہوں نے ساری پروڈکٹ کے تعلق سے، اسرائیلیوں کے تعلق سے بتا کر مسواک بھی تقسیم کروائی کہ بھائی یہ مسواک ہم کریں، یہ مسواک اتنی اچھی چیز ہے، لیکن صرف ہم پھر ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ خصوصاً اپنے بھائی ہمارے جن کی دکانیں ہیں ان کو بھی بتائیں، جہاں سے ہم سامان خریدتے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ یہ جو سامان آپ نے رکھا ہے یہ اسرائیل کا سامان ہے، اگر آپ اپنی دکانوں میں یہ سامان رکھو گے تو ہم خریدیں گے نہیں، وہ خود نہیں لائے گا، ہمیں خریدنا نہیں ہے۔ خصوصاً یہ جتنے چپس ہیں، جتنے کولڈ ڈرنک ہیں، یہ موٹی موٹی سی چیزیں ہیں، بار بار ہمیں سمجھایا گیا 729 جو بار کوڈ آتا ہے ان کے اشیاء کا، 729 جو ہے اس کوڈ کو جو ہے دیکھ لیں اور اس سامان کو کسی بھی قیمت پر نہ خریدیں۔ ابھی تو خاموش احتجاج شروع ہوا ہے، آج میں دیکھ رہا تھا نیٹ پر، تو آج میں یعنی پچھلے 7 دنوں کے اندر 32% ان کا جو ہے مارکیٹ نیچے آیا ہے، 32%، اور کولڈ ڈرنک کے اوپر انہوں نے 30% جو ہے ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے۔ یہ صرف تھوڑی سی توجہ ہے، اگر زیادہ ہم توجہ دیں گے تو وہ خود بخود ہاتھ ٹیک دیں گے اور وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اگر ہم تاریخ کو اٹھائیں تو دل روتا ہے کہ 80 سالوں کے اندر ان نالائق ملعون اسرائیلیوں نے 33,000 شیرخوار بچوں کو شہید کیا ہے، 33,000، 30 پر 3,000 بچوں کو شہید کیا ہے، اور ابھی تک 80 سال میں 60 لاکھ مسلمان فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، 60 لاکھ کو، اور اب ان کے 3-4 ہزار مرے ہیں، تو بتائیے کتنا وبیلہ ہو رہا ہے۔ جی انشاءاللہ ہمیں یقین ہے، اور 100% یقین ہے، ہم قسم بھی کھا سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ چاہنے والے ہیں، اور اللہ یہی چاہتے ہیں، جب قربانی دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم فتح یاب ہوں گے، اور مسجد اقصی جیسے پہلے ہماری تھی اب بھی ہماری ہوگی، اور مسجد اقصی کے لیے جو یہ فلسطینی مجاہدین، جو فلسطین کی عورتیں اور فلسطین کے بچے اپنا خون دے کر مسجد اقصی کے لیے اپنی جام شہادت نوش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ذلیل و خوار ہو کر، جس طرح سے پہلا سپر پاور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، کس طرح سے ذلیل ہو کر بھاگا، اسی طرح سے یہ اسرائیلی ذلیل ہو کر فلسطین کی زمین خالی کرنی پڑے گی، انشاءاللہ خالی کرنی پڑے گی۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے اگر عذاب سے بچنا چاہیں تو ہم اللہ سے دعا بھی کریں، اور جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ مسجد اقصی کا سفر بھی کریں، اور سفر کرنے کے بعد وہاں پہنچ کر اپنے ہاتھوں سے وہاں پر رہنے والے لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے ہدیہ پیش کریں، امداد نہیں، ان کا تعاون نہیں، بلکہ ان کو ہدیہ دیا جائے۔ شاعر نے کہا ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا،
बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। सुनो ये क़िबला अव्वल से क्या आवाज आती है, सुनो ये क़िबला अव्वल से क्या आवाज आती है। मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। उठो उठो भी ए सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, ये मस्जिद अक्सा कह रही है, उठो भी ए सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, अब उस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। अब उसको हमें दोहराना है, और दोहराने की जो शक्लें हमारे सामने पूरी दुनिया के उलमा पेश कर रहे हैं, उस पर अमल करने का वक्त है। अल्लाह ताला मुझे और आपको क़िबला मस्जिद अक्सा, शहर अल कुदस और उसके मुहाफिजीन और मुजाहिदीन की हिफाजत करने वाला बना दे। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल साले की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया।